اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم۔ ہم لا الہ الا اللہ کی کھری دعوت کو پیش کرتے ہیں، ہم توحید کے کھرے عقیدے کو پیش کرتے ہیں، ہم قبروں کی پوجا سے منع کرتے ہیں، امام پرستی سے منع کرتے ہیں، پیر پرستی سے منع کرتے ہیں، ایسی اندھی تقلید سے منع کرتے ہیں جس میں قرآن و حدیث کے دلائل کو بھی اس لیے ٹھوکر مار دی جائے کہ ہمارے امام کے قول کے خلاف ہے۔ یہ پرانا اعتراض کہ اہل الحدیث یہ انگریز کی پیداوار ہیں، ہم بھی حقیقت سے آپ کو آشناس کروائیں کہ اصل میں انگریزوں کے وفادار ہیں کون۔ اب سوچئے اہل حدیثوں کو انگریزوں کی پیداوار کہنے والے خود انگریزوں کے کتنے بڑے وفادار ہیں کہ خضر علیہ السلام کے بارے میں بھی قوم کو یہ عقیدہ دیا کہ خضر نے کفار کی مدد کی مسلمانوں کے خلاف۔ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ مگر جو شخص ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور مومنوں کی راہ کو چھوڑ کر اور راہ اختیار کرے تو ہم اسے ادھر ہی پھیر دیتے ہیں جدھر کا اس نے رخ کیا ہے، پھر ہم اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ حدیث ہے ہم، یہ عزم ہے ہمارا، درس کتاب سنت سب کو پڑھائیں گے ہم، ایثاری اور اخوت سب کو سکھائیں گے ہم، ایثاری اور اخوت سب کو سکھائیں گے ہم، جی جان سے ہے ہم کو، جی جان سے ہے ہم کو خدمت یہی گوارا اہل حدیث۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ لا الہ الا اللہ کی دعوت غیر اللہ کے در پہ جھکی ہوئی پیشانیوں کو اٹھا کر سچے خالق و مالک کے سامنے جھکانے کی دعوت، یہ وہ عظیم دعوت ہے جو ہر دور کے نبی اپنی امت کو دیا کرتے تھے۔ ہر دور کے نبی نے اپنی قوم کو یہی پیغام دیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارے لیے کوئی معبود برحق نہیں۔ انبیاء کی یہ دعوت سن کر
بتوں کے پجاری، غیر اللہ کے در کی خاک چھاننے والے، وہ مردوں سے اپنا تعلق توڑ کر ایک سچے الہ سے جوڑا کرتے تھے۔ مشرک اس دور کا ہو یا مشرک اس دور کا ہو، جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا پیغام عام ہو رہا ہے، لوگ اس توحید کے سچے عقیدے کے ساتھ جڑ رہے ہیں، اس کو اپنی دکانداری بند ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اس کو اپنا کھانے پینے کا سسٹم بند ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ دلائل کے میدان میں وہ گفتگو نہیں کر سکتا، تو پھر ایسے القابات سے نوازتا ہے اہل ایمان اور اہل توحید کو جس سے وہ بری ہوتے ہیں۔ ثمامہ رضی اللہ عنہ وارضا اہل مکہ کے پاس آئے مسلمان ہونے کے بعد، تو انہوں نے یہی آواز لگائی، ثمامہ تم صابی ہو گئے ہو، آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے، جو تمہارے بڑے کیا کرتے تھے تم نے اس سے اپنی گردن کو موڑ لیا ہے۔ اور انہوں نے کہا تھا نہیں اللہ کی قسم میں صحابی نہیں ہوا، بلکہ میں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے سچے دین پر چلنے والا بنا ہوں۔ دوسرے معنوں میں یوں کہا جائے کہ مجھے سمجھ ہی آج آئی ہے میرا خالق کون ہے، مالک کون ہے، کس کی عبادت کی جائے۔ وہی وتیرہ جو اس دور کے مردہ پرستوں کا تھا، آج کے قبر پرستوں کا، امام پرستوں کا، پیر پرستوں کا وہی وتیرہ ہے۔ اگر کوئی راہ حق کا راہی بن جائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی سچی دعوت کو اپنے سینے سے لگا لے، ہر عمل کے لیے دلیل اللہ کی کتاب اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے لینے لگ جائے، اس کے دلائل کا جواب تو نہیں رکھتے، ایک لفظ کا اضافہ کر دیتے ہیں، اے وہابی ہو گیا ہے۔ یہ وہابی کیا ہے کہ جو بابا جی کرتے تھے اب یہ نہیں کرتا، جو بزرگ کیا کرتے تھے یہ اس دین سے منہ موڑ چکا ہے۔ جب ان کو سچی دعوت لا الہ الا اللہ کی پہنچتی ہے، جن کو تم پوچھ رہے ہو، جن کی قبروں کا طواف تم کر رہے ہو، جس کو غوث اعظم تم سمجھ رہے ہو، جن کے دروں پہ آ کے ماتھوں کو ٹیک کے بیماریوں سے شفا سمجھتے ہو۔ اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں ارواح ثلاثہ میں، نانوتوا شریف کے اندر بخار ہو گیا، بخار کی وبا ہی پھیل گئی، یہ وبا اتنی چلی، اچانک کسی نے بابا جی کی قبر سے مٹی لے کر چاٹ لی، مٹی چاٹنے کی دیر تھی کہ وہ بخار اتر گیا، پورے علاقے میں مشہور ہو گیا جس کو بخار ہوئے وہ بابا جی کی قبر کی مٹی چاٹ لے۔ ان کے بیٹے کہتے ہیں میں مٹی ڈلواتا، گھنٹوں کے اندر مٹی کی ٹرالی ختم ہو جاتی، میں پھر مٹی ڈلواتا، پھر لوگ چاٹنا شروع کر دیتے۔ یہ ذرا تیز مزاج کے تھے، ابا جان کی قبر پہ آ کے کہنے لگے آپ کی کرامت ہو گئی، ہماری مصیبت ہو گئی، یاد رکھو آج کے بعد تمہاری قبر کی مٹی چاٹنے سے اگر کسی کا بخار اترا ننگے پڑے رہو گے، مٹی نہیں ڈالیں گے۔ اتنا کہنا تھا، پہلے چونڈی نال کم چل جاندہ سی، پھر لوگوں نے کلو کلو بھی کھادی، کسی کا فائدہ نہ ہوا، دوبارہ مشہور ہو گیا۔ پہلے بخار اترتا تھا، اب نہیں اترتا۔ جب ان کو دلیل دی جائے
قبر کی مٹی چاٹ کر شفا کی امید رکھنے والوں، یہ تو مردہ ہے. یہ جب مرا تھا استنجا نہیں کر سکا تھا، یہ اپنا غسل خود نہیں کر سکا تھا، یہ 4 کندھوں کا محتاج ہو کر قبرستان تک گیا تھا، یہ اپنے قدموں پہ چل کر قبرستان تک پہنچ نہ سکا تھا، یہ قبر میں اترنے کے لیے لوگوں کا محتاج تھا. اس نے قبر میں دفن ہونے کے بعد شفا دینے کی دکان کیسے کھول لی؟ دلیل دی جائے ان کے اس بدعقیدگی کے خلاف. اس کا جواب تو نہیں پاتے اور اپنی زبان سے اعلان کر دیتے ہیں یہ ابھی 4 دنوں کی پیداوار ہے، یہ انگریزوں کے دور سے چلے ہیں، یہ وہابی ہے، یہ لا مذہب ہے، یہ غیر مقلد ہے، ان کا ایجاد کرنے والا انگریز ہے. آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں ہم ہیں کون، ہمارا تعارف کیا ہے، ہماری پہچان کیا ہے، ہم کس کو پوجتے ہیں، کس کے طریقے پہ پوجتے ہیں، ہم کس کو مانتے ہیں. ہم اہل السنہ والجماعہ ہیں، ہم اہل الحدیث ہیں، ہم اتنے ہی پرانے ہیں جتنا اسلام پرانا ہے. ہمارے ایک ہاتھ میں رب کا کلام ہے، ایک ہاتھ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ہم عبادت رب کی کرتے ہیں، پوجا رب کی کرتے ہیں، پوجا کرنے کا طریقہ مدینے والے محمد الرسول اللہ سے لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے لیے قرآن و حدیث کی تعلیمات حرف آخر ہے. ہم دین اسلام کو ویسے سمجھتے ہیں جیسے محمد کریم نے اپنے اصحاب کرام کو سمجھایا. ہم سلف صالحین کے ماننے والے، ان کے منہج پہ چلنے والے. ہمارے لیے دلیل عرش والے کا قرآن، مدینے والے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. ہم اپنے آپ کو کسی شخصیت کے قول پر گردن جھکانے کے لیے ایسے تیار نہیں کرتے کہ اگر اس کا قول، اس کا فعل اللہ اور اس کے رسول کے حکموں سے ٹکرائے، ہم پھر بھی یہ کہیں جی بات تو ٹھیک ہے، حدیث تو ٹھیک ہے، پر ہمارے مذہب میں نہیں ہے. ہم قرآن کی آیت سن کر پھر یہ نہیں کہتے جیسے اصول کرخی کے رائٹر نے لکھا قرآن کی آیت ہمارے امام کے قول کے خلاف آئے، تعویل کرنے کی کوشش کریں گے، اگر نہ کر سکیں گے تو کہہ دیں گے یہ آیت منسوخ ہے. ہم یہ نہیں کہتے. ہمارا ایمان و عقیدہ کیا ہے، ہماری سوچ اور منہج کیا ہے. ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آ جائے، دنیا اس سے ٹکرانے کے لیے کھڑی ہو جائے، کائنات کے ہر آدمی سے ٹکر لے سکتے ہیں، محمد مصطفیٰ کی حدیث کو نہیں چھوڑ سکتے. ہم نے کسی کو اپنے لیے اس مقام پہ فائز نہیں کیا جس مقام پر محمد الرسول اللہ کو عرش والے رب نے کیا ہے. جو اس کے پیچھے چلا وہ اللہ کی اتباع کرنے والا، عبادت کرنے والا ہے، اور جو مصطفیٰ کو چھوڑ دیتا ہے وہ رب کی جنت کو چھوڑ دیتا ہے. ہمیں انگریز کی اولاد کہنے والوں، لا مذہب کہنے والوں، ہم واقعی تمہارے عقیدے کے مطابق لا مذہب ہیں، کیونکہ مذہب محمد الرسول اللہ کے بعد ہم نے نئے مذہب کو ایجاد نہیں کیا. تم نے تو بستیوں کے نام پہ مذہب بنائے، تم نے ہستیوں کے نام پہ مذہب بنائے، تم نے قرآن و حدیث کے دلائل سننے کے بعد پھر کہا حدیث تو ٹھیک ہے لیکن ہمارے امام کا قول یہ نہیں ہے جو یہ حدیث کہہ رہی ہے. حدیث کو چھوڑا جا سکتا ہے، امام کی اندھی تقلید کو نہیں چھوڑا جا سکتا. رب محمد کی قسم ہم کائنات کے ہر آدمی کی بات کو ٹھوکر مار سکتے ہیں، فاطمہ کے بابا کی کسی بات کو نہیں جھٹلا سکتے صلی اللہ علیہ وسلم.
मसाइल व अहकाम को समझने में हम पाबंद हैं उस फहम के जो फहम अस्हाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई पूछने वाला पूछ सकता है आपकी इब्तदा कब से हुई है? हम उसको जवाब में कहेंगे जितना पुराना इस्लाम है, जितना पुराना कुरान और हदीस है, उतना ही पुराने अहलुस सुन्ना है, अहलुल हदीस है। हम कुरान और हदीस पे अमल करने वाले, कुरान और हदीस की दावत देने वाले, कुरान और हदीस की तरफ बुलाने वाले। ये वतीरा रहा है अहले शिर्क का। दलाइल के मैदान में जब इनकी गोद खाली हो जाती है, फिर ये नित नए अलकाबात से पुकारते हैं, नित नए ताने लगाते हैं और कहते हैं जी आप नहीं समझते, अहलुल हदीस की मजलिसों में ना जाया करो, इनकी बातें ना सुना करो, इनके प्रोग्राम अटेंड ना किया करो। क्यों? ये अंग्रेज की पैदावार है। हम कहते हैं आज के दौर के मुशरिक का भी यही हाल है जो मक्का के मुशरिक का था। वो भी कहा करते थे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास न जाया करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक आने वाला आया था, अबू जहल की पार्टी ने मक्के से निकल के उसका इस्तकबाल किया था और कहा था हमारे यहाँ एक शख्स जिसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके पास ना बैठना, उनकी बात ना सुनना। क्यों? जो उनकी सुनता है उन्हीं का हो जाता है। उसने मक्के में दाखिल होने से पहले रुई अपने कानों में डाली थी कि कहीं गली में चलते हुए आवाज कान में ना पड़ जाए, और हरम में आया था, मुस्तफा अलैहि सलाम को देखा था, कहा मेरे दिल में आया पूछूं तो सही कहते क्या है। मुझे तो कहा गया ये शायर है और मैं भी शायर हूं, अगर इनका कलाम शेर व शायरी हुआ तो मैं कह दूंगा ये तो शेर है, सुनूं तो सही कहते क्या है। मैं पास आया, उनके बैठा, पूछा क्या पैगाम देते हो। मुस्तफा अलैहि सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कुरान हकीम की ये आयत तिलावत फरमाई, ये सूरत, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानियका हुवल अब्तर। कहा ये अल्फाज मेरे पर्दा समाअत से टकराए, बेइख्तियार जुबान हरकत में आई कि ये कलाम किसी आदमी का कलाम हो ही नहीं सकता। आज यही आवाजा लोगों पे लगाया जाता है, अहले हदीसों के पास ना जाना। ये अपने आप को अहले सुन्ना कहलाते हैं और ये असली अहले सुन्नत है। इनका कलाम ना सुनना, इनकी मजलिसों में ना बैठना। क्यों? उसके पीछे कहानी क्या है? वो इसलिए कि इनके हाथ में अर्श वाले का कलाम और मदीने वाले का फरमान है। ये किसी को लसूड़ी शाह की तरफ नहीं बुलाते, ये किसी को बरेली और देवबंद की तरफ नहीं बुलाते, ये किसी को कामावाड़ी सरकार की तरफ नहीं बुलाते। ये कहते हैं लोगों रब ने पैदा किया है, रब ने जिंदगी दी है, रब ने इज्जत दी है, रब ने सेहत दी है, गर्दन जब झुकानी हो रब के सामने झुकाया करो। सुन्नत जब भी लेनी है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की लिया करो। इस खरी दावत से डरते हुए, इस सच्ची दावत से डरते हुए लोगों को मना किया जाता है कि इनके पास ना बैठना। आइए, ये पुराना एतराज कि अहलुल हदीस ये अंग्रेज की पैदावार हैं, हम भी हकीकत से आपको आशनास करवाएं कि असल में अंग्रेजों के वफादार हैं कौन। अंग्रेजी हुकूमत की दोस्तियों के दम भरने वाले हैं कौन। ये हमारे हाथ में सवाने कासमी, जिसके राइटर सैयद मुनाज़र अहसन गैलानी, इसका हिस्सा दोम सफा नंबर 103, इस पे लिखते हैं, सुनिए जरा वाकया और फिर फैसला कीजिए। मैं तो आपके सामने मुकदमा रख के चला जाऊंगा। ये असल बोलती हुई किताबें वो दिन गए जब कोई कहा करता था फला किताब में लिखा है, किताब आपके सामने है। जिसको यकीन ना आए दरस के बाद स्टेज पे आकर किताब खोल के रब की दी हुई बसीरत से पढ़ सकता है। सैयद साहब लिखते हैं, अंग्रेजों के साथ जंग हो रही थी, कुछ लोग मार्का बर्पा किए हुए थे, उनमें शाह फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी भी थे। अचानक एक दिन मौलाना को देखा भागे जा रहे हैं और एक चौधरी का नाम लेके उसे पुकार रहे हैं, जो अंग्रेज मुखालिफ पार्टी बागियों का सरबराह था, और उसे कह रहे हैं
اب لڑنے کا فائدہ نہیں ہے، اب لڑنے کا فائدہ نہیں ہے۔ مولوی صاحب کیوں؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں خضر علیہ السلام انگریزوں کے ساتھ ہیں۔ اہل الحدیث کی دعوت کو سن کر بغیر دلیل کے آوازیں کسنے والوں، یہ حضرت صاحب کی کتاب، اور وہ کہہ رہے ہیں انگریزوں سے نہ لڑو، ہندوستان میں ہندوستان کی آزادی کی جنگ کرنے والوں، انگریزوں سے آزادی کے لیے جنگ نہ کرو۔ کیوں؟ خضر علیہ السلام انگریزوں کی فوج میں شامل انگریزوں کی مدد کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تمہارا خضر ہوگا جو انگریزوں کی سپورٹ کر رہا ہے، یہ وہ خضر نہیں ہے، یہ صوفیوں کا بنایا ہوا خضر ہے۔ مزید سنیے، کہتے ہیں جب بغاوت کے ایام تھے تو جب گنج مراد آبادی کی ویران مسجد میں مولانا جا کر مقیم ہوئے، اتفاقاً اسی راستے پر مسجد کے کنارے کنارے انگریزی فوج کا ایک دستہ جا رہا، اور مولانا مسجد میں کھڑے ہوئے انگریزی فوج کے دستے کو جاتے ہوئے دیکھ رہے۔ ان میں ایک بابا بھی جا رہا تھا۔ یہ مسجد سے نکلے، دوڑ کر اس کے پاس گئے، اور بابا جی نے باغ دوڑ سنبھالی ہوئی، گھوڑا بھی ان کے ہاتھ میں، ان سے باتیں کر کے واپس آ گئے۔ مرید نے پوچھا حضرت آپ کہاں گئے تھے؟ کہا تم نہیں جانتے، جس سے میں گفتگو کر کے آیا یہ خضر علیہ السلام تھے جو انگریزوں کی مدد کر رہے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تم خضر علیہ السلام کو بھی انگریزوں کا سپورٹر بناؤ، اور پھر بھی تمہارے اوپر انگریزوں کی پیداوار کا لیبل نہ لگے، اور ہم لا الہ الا اللہ کی کھری اور سچی دعوت کو پیش کرے، ان کے دلائل کا جواب نہ دیتے ہوئے اس سے مجبور اور بے بس ہو کر تم اہل الحدیث پہ تانے لگا دو کہ یہ انگریزوں کی پیداوار ہے۔ اب سوچئے، اہل حدیثوں کو انگریزوں کی پیداوار کہنے والے خود انگریزوں کے کتنے بڑے وفادار ہیں کہ خضر علیہ السلام کے بارے میں بھی قوم کو یہ عقیدہ دیا کہ خضر نے کفار کی مدد کی مسلمانوں کے خلاف۔ اور یاد کر لیجئے، جو کفار کی مدد کرے مسلمانوں کے خلاف، اس کا یہ عمل اس کو وادی ایمان سے نکال کر وادی کفر میں داخل کر دیتا ہے۔ یہ تذکرۃ الرشید ہے، حضرت رشید احمد گنگوہی صاحب کی سوانح حیات، جس کو مولانا محمد عاشق الہی صاحب نے لکھا، ادارہ اسلامیات انارکلی لاہور نے اس کو شائع کیا۔ اس کے پہلے حصے پر صفحہ نمبر 74 اور 75 پہ ہے کہ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا، امام ربانی اپنے رفیق جانی مولانا قاسم اور طبیب روحانی اعلیٰ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی اور ضامن صاحب، یہ سارے ہمراہ جا رہے تھے۔ اچانک بندوقچیوں سے مقابلہ ہو گیا، باغیوں سے جو انگریزی فوج سے لڑ رہے تھے، وہ باغی جو انگریز کے خلاف میدان جہاد میں تھے، ان سے مقابلہ ہو گیا، اور یہ دلیر جتھا مولانا قاسم، امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا ضامن، یہ دلیر جتھا ان کے سامنے اپنی سرکار کے مخالف باغیوں کے سامنے پہاڑ کی طرح اڑ گیا۔ یہ بڑے بڑے سرتاج آپ کے سامنے میں نے گروائے، امداد اللہ مہاجر مکی، قاسم نانوتوی، ضامن علی جلال آبادی۔ انگریز سرکار اپنی سرکار کے باغیوں کے سامنے تلواریں لے کر کھڑا ہو گیا، پہاڑ کی طرح جم گیا، اور سرکار پر جان نثاری کے لیے تیار ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں لوگو، شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر مارنا آسان کام نہیں ہے۔ کبھی اپنے گھر کی اور اپنے مذہب کی کتابوں کو تو دیکھا ہوتا، اپنے بڑوں کی تاریخ پہ نگاہ تو دوڑائی ہوتی، غیروں پہ انگلیاں اٹھانے سے پہلے اپنے آپ کو تو دیکھا ہوتا کہ تم کس حال میں ہو۔ اپنے سرکار، رحم دل سرکار کی دفاع کے لیے کھڑا ہو گیا، اور پھر اللہ رے شجاعت و جوامردی، جس ہولناک منظر سے شیر کا پیتا پانی ہو جائے، وہاں چند فقیر تلواریں لیے جمع غفیر بندوقچیوں کے سامنے ایسے جمے رہے گویا زمین نے ان کے پاؤں پکڑ لیے۔ حضرت ضامن علی جلال آبادی زیر ناف گولی کھا کر شہید ہو گئے۔
माशाअल्लाह ये कौन से मार्के में शहीद हुए? अंग्रेजों की मदद करते हुए, अंग्रेजों की हिफाजत करते हुए, अंग्रेजी सरकार पर जान निसारी, अपनी जान कुर्बान करते हुए शहीद हो गए। शहीद के लफ्ज को भी इन लोगों ने मजाक बना लिया है। कोई मरदूद मरे, कोई मुशरिक मरे, कोई बदअकीदा मरे, कोई जमहूरियत का दिलदादा जमहूरी कोशिशें करते हुए कुर्बान हो जाए, ये शहीद जमहूरियत है। एक यूनिवर्सिटी को देखने का इत्तफाक हुआ, उसकी मस्जिद के बाहर बोर्ड लगा हुआ था मस्जिद शोहदा। मैंने वहां के मकामी साथियों से पूछा ये मस्जिद शोहदा किन शहीदों के नाम पे है? तो उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी का पिकनिक टूर था, वो दरिया सतलुज की सैर के लिए गया। एक कश्ती में लड़के थे, एक कश्ती में लड़कियां थी। वो दोनों अटकेलियां कर रहे, एक दूसरे को कश्ती में दौराने सफर शरारतें कर रहे। दोनों की कश्तियां भंवर में फंसी और एक कश्ती वाले उलट गए और सारे ही मर गए। उन शोहदा के नाम पर यह मस्जिद रखी गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये शहीद, ये छोटा लफ्ज नहीं है। और आप किसको शहीद कह रहे? जामन अली जलालाबादी ज़ेरे नाज़ गोली खाकर शहीद हो गए। ये ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए लड़े, ये ला इलाहा इल्लल्लाह को कायम और दायम रखने के लिए लड़े, ये तौहीद की मेहनत करते हुए लड़े। नहीं, ये रहम दिल अंग्रेजी सरकार के बागियों से लड़ते हुए अंग्रेजों पे जान कुर्बान करते हुए शहीद हो गए। ये है उलमाए देवबंद की अंग्रेज दोस्ती की अजीम मिसाल। अहले हदीसों को अंग्रेजों की पैदावार कहने वालों, कमीनों से पूछें, अंग्रेजों के गुलाम से पूछें, अंग्रेजों की जुर्रियत और अंग्रेजों की औलाद से पूछें। इत्तेहाद और इत्तफाक पैदा करना है तो ये नाम निहाद जो मुबल्लिग हैं ईसाइयत के, अंग्रेजियत के, इनको अपने महलों में भटकने ना दें। अपनी मस्जिदों के अंदर बोर्ड लगाएं कि इन मस्जिदों के अंदर अंग्रेजों के बच्चों को नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है, निकाल कर फेंक दें। आएंगे नमाज पढ़ने के बहाने, फिर रफ्ता रफ्ता दोस्ती करेंगे हमारे भाइयों से, फिर उनके दिलों में फितना डालेंगे कि साहब तुम मोहम्मदी नमाज पढ़ोगे या हनफी नमाज पढ़ोगे। आएगा ना तो फितना डालेगा। मस्जिदों में बोर्ड लगा दें साफ, अंग्रेज की जुर्रियत नॉट अलाउड, अंग्रेज के बच्चे आने की इजाजत नहीं, महल्ले में ना लाएं, दुकानों में ना लाएं, बात करना चाहें वापस भेज दें। आंखें बंद कर कर हमने बुजुर्गों को माना है, अकाबिर को माना है, कुरान हदीस को माना है। तुम्हारे बड़े हजरत जामिन अली जलालाबादी अंग्रेजों की हिफाजत करते हुए, अंग्रेजों की मदद करते हुए, अंग्रेजों के खिलाफ वो मुजाहिदीन जिनको बागी कहा जाता था, उन बागियों से लड़ते हुए, अंग्रेजों की मदद करते हुए गोली खाकर मरे। अंग्रेज की दोस्ती में इनका दिफा करते हुए, लड़ते हुए उलमाए देवबंद के सरताज मौलाना कासिम नानोतवी ये भी लड़ रहे हैं। और अचानक एक गोली आई जो मौलाना नानोतवी को लगी, वो इनके दिमाग को चीरती हुई निकल गई। इनके सारे कपड़े खून से तर हो गए। लेकिन करामत देखिए, मैदान जिहाद की करामत, जो जिहाद अंग्रेजों की मदद के लिए हो रहा, बावजूद मौलाना नानोतवी के कपड़े खून से तर हो गए। लेकिन जब अमामा उतार के देखा तो जख्म का निशान भी नहीं था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो गोली बनाई इसलिए गई होगी कि खून निकाले लेकिन दिमाग ना फाड़े, इस किस्म की कोई नई इजाद होगी। वरना गोली लगी हो, खून निकला हो और जख्म ना हो, ये करामत भी आप ही को मुबारक हो। कनपट्टी पे गोली लगी, आला हजरत इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की दौड़ते हुए आए, लपक कर आए, जख्म पे हाथ रखा, फरमाया क्या हुआ? जो उनके हाथ की करामत देखिए, जख्म पे हाथ रखा, जो ही अमामा उतारा तो खून तो निकल रहा था लेकिन वहां पे कोई जख्म मौजूद नहीं था। तज़किरतुर रशीद सफ़ा 75 जिल्द अव्वल। कुछ उलमाए देवबंद मौलाना रशीद अहमद गंगोही की गिरफ्तारी और 6 महीने की कैद को बड़ा बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं और ऐलान करते हैं, देखो कि हमारे उलमाए देवबंद अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए गिरफ्तार हुए। आइए इस हकीकत पे गौर करने के लिए इसी तज़किरतुर रशीद की तरफ लौटते हैं। सफ़ा नंबर 76 है। इस पे लिखते हैं, जब बगावत और फसाद का किस्सा खत्म हुआ, रहमदिल हुकूमत ने, रहमदिल अंग्रेज दोबारा गलबा पाकर बागियों की सरकोबी शुरू की, तो जिन बुज़दिल मुफसिदों को सिवाय इसके कि अपनी रिहाई का चारा न था,
سچی جھوٹی تہمتیں اور مخبری کے پیشے سے سرکاری خیر خواہ اپنے آپ کو ظاہر کریں، انہوں نے اپنا رنگ جمایا اور ان گوشہ نشی حضرات پر بھی بغاوت کا الزام لگایا، اور یہ مخبری کی کہ تھانے کے فساد میں اصل یہی لوگ شریک ہیں۔ تذکرۃ الرشید صفحہ 80 پر ہے کہ رشید احمد گنگوہی نے فرمایا، میں جب اہل حدیثوں کو انگریزوں کی کوئی پیداوار کہے اس کے سامنے تذکرۃ الرشید انارکلی دارہ اسلامیات کی چھپی ہوئی صفحہ نمبر 80 سے یہ حوالہ کھول کے پڑھیے، رشید احمد گنگوہی صاحب کا اعلان کہ میں حقیقت میں سرکار کا فرما بردار ہوں، تو جھوٹے الزام سے میرا کوئی کیا بگاڑے گا؟ میں انگریزی سرکار کا فرما بردار، میں ان کا خادم، تم جھوٹے الزام لگاتے ہو میرے پہ لگاتے رہو، اور اگر مارا بھی گیا تو سرکار مالک ہے، اسے اختیار ہے جو چاہے کرے۔ انگریزی سرکار میری مالک ہے، وہ جو فیصلہ کرے گی، اگر مجھے سزا دے کر مار بھی دے گی تو اس کو اختیار ہے، میں انتہائی فرما بردار ہوں انگریزی سرکار کا۔ دلائل کا جواب دلائل سے دیجئے، دلائل کا جواب تانوں سے، گالیوں سے، جھوٹے الزامات سے نہ دیجئے کہ آپ شیشے کے محل میں بیٹھے ہیں اور پتھر ہمارے ہاتھ میں بھی ہیں۔ ہم لا الہ الا اللہ کی کھری دعوت کو پیش کرتے ہیں، ہم توحید کے کھرے عقیدے کو پیش کرتے ہیں، ہم قبروں کی پوجا سے منع کرتے ہیں، امام پرستی سے منع کرتے ہیں، پیر پرستی سے منع کرتے ہیں، ایسی اندھی تقلید سے منع کرتے ہیں جس میں قرآن و حدیث کے دلائل کو بھی اس لیے ٹھوکر مار دی جائے کہ ہمارے امام کے قول کے خلاف ہے۔ جرت ہے ان دلائل کا جواب دلائل کے میدان میں دیجئے، اور اگر صرف تانوں سے کام چلانا چاہو گے تو شیشہ دکھانا ہمیں بھی آتا ہے۔ گنگوہی صاحب فرماتے ہیں، میں انگریز سرکار کا فرما بردار، وہ میری مالک، مار دے تب بھی اس کی مرضی ہے، نہ مارے تب بھی اس کی مرضی ہے۔ اسی کتاب تذکرۃ الرشید کے اندر مولانا عاشق الہی بزرگان دیوبند کے خلاف مخبری، پولیس کی تلاشی اور اس کی ناکامی کے واقعات کا ذکر کر کے تبصرہ کیا فرماتے ہیں؟ صفحہ 79 پہ لکھتے ہیں، ہر چند کہ یہ حضرات بے گناہ تھے، ان پہ الزام لگا تھا کہ یہ انگریزوں کے باغی ہیں، یہ انہوں نے بغاوت کی ہے، اور عاشق الہی وہ کہہ رہے ہیں ہر چند علماء دیوبند بے گناہ تھے، بغاوت کے الزام سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، مگر دشمنوں کی یاوہ گوئی نے ان کو باغی، مجرم اور سرکاری خطاوار ٹھہرا رکھا تھا، اس لیے گرفتاری کی تلاش تھی، مگر اللہ تعالیٰ کی حفاظت ان کے سر پہ تھی، اس لیے کوئی آنچ نہ آئی۔ یہ ظالموں نے ان پہ تہمت لگائی کہ یہ باغی تھے، انہوں نے انگریز کے خلاف بغاوت کی تھی، حقیقت کے اندر وہ انگریزی سرکار کے خدمتگار تھے، وہ باغی نہ تھے۔ یہ حضرات اپنی مہربان سرکار کے دلی خیر خواہ تھے اور خیر خواہ ثابت ہوئے، ان سے کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا کہ انہوں نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کی ہو، یا ان کے خلاف کوئی مارکا لڑا ہو، یا ان کے خلاف کوئی آواز نکالی ہو۔ کتاب تمہاری ہے، رائٹر تمہارے ہیں، پریس تمہارا ہے، اور آپ کو شیشہ دکھا رہی ہے۔ اہل حدیثوں کو تانے دینے والوں، یہ کردار اہل حدیثوں کا نہیں، یہ کردار تمہارا ہے۔ مولانا مملوک علی کے بھتیجے، علماء دیوبند کے مشہور بزرگ مولانا محمد احسن نانوتوی کے متعلق ان کے سوانح حیات لکھنے والے ایوب قادری اپنی کتاب کے صفحہ 50 پر لکھتے ہیں، 22 مئی 1857 کو نماز جمعہ کے بعد مولانا محمد احسن نے بریلی کی مسجد میں مسلمانوں سے خطاب کیا، اور خطاب کرنے میں کہنے لگے کہ اس انگریز حکومت کے خلاف بغاوت کرنا خلاف قانون ہے، خلاف قانون ہے، ان کے خلاف ہتھیار اٹھانا، بغاوت کرنا۔ انگریزی حکومت کی خدمت کی دعوت کون دیتا رہا؟ فرما برداری کی دعوت کون دیتا رہا؟ فرما برداری کون کرتا رہا؟ ان کو اپنی جان کا مالک کون قرار دیتا رہا؟ کتابیں آپ کے سامنے بول رہی ہے، اس حقیقت سے پردہ اٹھا رہی ہے۔ مولانا مملوک علی کے صاحبزادے، دارالعلوم دیوبند کے پہلے صدر مدرس مولانا یعقوب نانوتوی ان دنوں سہارنپور میں ڈپٹی انسپیکٹر تھے، اس عہدے پر فائز تھے۔ ہنگاموں کے وقت آپ گھر پر ہی تھے، جب ہنگامے ختم ہوئے اپنے کام پہ تشریف لے گئے۔ آپ سے برطانوی حکومت کے افسران اتنے خوش تھے کہ آپ کی بڑی عزت اور قدر کیا کرتے تھے۔ مفتی عزیز الرحمان
تذکرہ مشائخ دیوبند صفحہ 159 پر لکھتے ہیں ایام بغاوت کی 6 مہینے کی تنخواہ آپ کو پیش کی گئی۔ کیوں پیش کی گئی؟ کہ آپ نے بغاوت میں اچھی آگ لگائی تھی۔ 6 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ کیوں دی گئی؟ ان کے کردار کو دیکھ کر کہ یہ ہمارے سپورٹر رہے، فرما بردار رہے، جانثار رہے۔ 6 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ پیش کی گئی، جس کو مولانا نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ جب میں نے کام نہیں کیا تو میں کیوں لوں۔ دارالعلوم دیوبند کے بارے میں سوانح قاسمی کے رائٹر قاری محمد طیب لکھتے ہیں مدرسہ دیوبند کے ارکان کی اکثریت بزرگوں کی ایسی تھی جو قدیم یا جدید گورنمنٹ کے ملازم تھے، یا تو پینشن پر تھے یا موجودہ گورنمنٹ کے اندر بھی وہ ملازم تھے۔ اہل الحدیث قرآن و حدیث کی سچی دعوت کو، اہل السنہ قرآن و سنت کی سچی دعوت کو پیش کرنے والے، آپ کے اندر ہمت ہے، اہل السنہ کے دلائل کا جواب دیجئے۔ تانوں سے کام نہیں چلتا، گالیوں سے کام نہیں چلتا، اور اگر اس طرح کے تانے دو گے تو ہر دور کے اندر آپ کے اس اصلی چہرے کو عوام کے سامنے بے نقاب کیا جائے گا۔ آپ کی حسن کارکردگی سے متاثر ہو کر دہلی کالج کے وزٹر مسٹر ٹامسن نے سفارش کی 8 نومبر 1841 کو آپ کو صدر مدرس مقرر کیا گیا، اور 1842 میں آپ نے حج کے لیے درخواست دی۔ سرکار نے ازراہ مہربانی، قدردانی 6 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس آپ کی خدمت میں پیش کی۔ مولانا محمد احسن نانوتوی کی کتاب اس کے صفحہ 217 پر لکھا ہے قیام مدرسہ کے چند سال بعد 31 جنوری 1857 کو گورنر نے اپنا خاص آدمی بھیجا کہ جاؤ دارالعلوم دیوبند کی رپورٹ لے کر آؤ، وہاں کی وزٹ کر کے آؤ، معائنے کے لیے بھیجا۔ اب یہ انگریز واپس آ کر برطانوی سرکار کو رپورٹ کیا پیش کر رہا ہے، لکھتا ہے یہ مدرسہ خلاف سرکار نہیں ہے، یہ مدرسہ خلاف سرکار نہیں بلکہ موافق سرکار اور معاون سرکار ہے۔ یہاں کے تعلیم یافتہ لوگ ایسے آزاد اور نیک چلن ہیں کہ ان کو ایک دوسرے سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فکر کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مدرسہ، یہ چلنے والے، چلانے والے، یہاں سے تعلیم لے کر باہر نکلنے والے، ان کو ہمارے لیے وہ خطرے کا سبب نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری مدد کرنے والے، ہمارا تعاون کرنے والے ہیں۔ مزید سننا چاہتے ہیں تو انگریز رائٹر کی کتاب ہمارے ہندوستانی مسلمان اٹھا کر دیکھیے، اس نے ان جماعتوں کا، ان افراد کی نشاندہی کی ہے جو انگریزوں کے خلاف بغاوت میں سرگرم رہے، اور بار بار وہ لکھتا ہے وہابی علماء، اہل صادق پور وہابی علماء، یہ وہ گروہ تھا جو انگریزوں کے سامنے سب سے بڑا دشمن تھا۔ یہ انگریزوں کے سامنے یہ لفظ وہابی ایک لفظ ان کے لیے باغی ہونے کے لیے کافی تھا۔ وہ اپنی کتاب میں بارہا اس کا ذکر کرتا ہے، اور اگر اس کا ذکر اس کی پوری کتاب میں کسی کا ذکر نہیں تو علماء دیوبند کی انگریز دشمنی کا کوئی ذکر نہیں، بلکہ مولانا محمد میاں اپنی کتاب علماء ہند کا شاندار ماضی اس کے صفحہ 249 پر مجبوراً یہ جملہ لکھتے ہیں کہ تاریخ کا ایک ادنا سا طالب علم جب تاریخ کے ورقگردانی کرتا ہے تو حیرانگی کی کوئی حد نہیں رہتی کہ وہ چھوٹے چھوٹے گمنام شہروں کے حالات و واقعات تو تاریخ میں پاتا ہے، لیکن مظفر نگر، سہارنپور، یہاں کے مجاہدین کا تاریخ میں کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ آپ کی تاریخ کیا ہے؟ ذرا اپنے بڑوں کی کتابوں کو کھولیے، آپ کے بڑوں کا کردار کیا ہے، ذرا اپنے بزرگوں کی لکھی ہوئی تحریروں کو خود پڑھیے، حقیقت آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی۔ مولانا مناظر احسن گیلانی اپنی کتاب سوانح قاسمی یہ اعتراف کرتے ہیں، مجبوراً یہ جملے کہتے ہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی میں مولانا قاسم نانوتوی ان کے دینی علمی رفقا جتنے بھی تھے ان میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، بلکہ جملہ سنیے، مولانا فسادیوں سے اور فسادوں سے دور رہا کرتے تھے۔ کون ہوا انگریز کی پیداوار؟ کون ہوا انگریز کا سپورٹر؟ کس نے انگریزی سرکار کے لیے قربانی دی؟ اور کون ان کے خلاف ہونے والی بغاوت کو
علل اعلان کہا کرتا تھا کہ یہ فساد تھا، یہ فسادی تھے اور ہمیں اس فساد سے دور رہنے کا حکم ہوا ہے۔ آپ علماء دیوبند کی انگریز دوستی کا سبب سننا چاہتے ہیں تو آئیے علامہ حسین احمد مدنی کا ارشاد سنیے۔ فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے ارباب اہتمام کے سامنے دارالعلوم کی بقا اور تحفظ سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ جب اپنی باری آئی تو اس وقت یہ بہانہ تراشا کہ چونکہ ہم نے دارالعلوم دیوبند کو بچانا تھا اس لیے انگریزوں کی مدد کی گئی اور اس لیے انگریزوں کی سپورٹ کی گئی۔ آپ کے ہاں ایک مدرسہ بچانے کو حکمت کا نام دیا جاتا ہے، اور اگر انگریزوں کے ساتھ اس طرح کے سلوک کا کوئی کلام آپ کو محمد حسین بٹالوی سے یا نواب صدیق الحسن سے مل جائے تو اس کلام کو اٹھا کر اتنا اچھالتے ہو کہ پوری جماعت اہل حدیث کو انگریزوں کی پیداوار قرار دیتے ہو، اور اپنا مدرسہ بچانے کا جب معاملہ آتا ہے تو اپنی پوری انگریز محبت کو قرار دیتے ہو کہ یہ حکمت تھی۔ آپ کے نزدیک مدرسہ بچانا حکمت تھا تو یاد کر لیجئے انگریزی سرکار کے ہاں لفظ وہابی باغی کو کہا جاتا تھا، اس لیے ان حضرات نے درخواست لکھ کر اور ان کے اوراق سے وہابی لفظ کٹا کر اہل حدیث لفظ منظور کروایا تاکہ پوری جماعت کو ان کے ظلم و ستم کی چکی سے بچایا جا سکے۔ حقیقت حال یہ ہے کہ اہل الحدیث لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے والے، توحید کی دعوت دینے والے، صحابہ کے منہج پر قائم رہتے ہوئے اس منہج کو عام کرنے والے، خالص اسلام کی طرف اگر دعوت دینے کی کوئی جماعت اس دھرتی پہ موجود ہے وہ اہل سنت والجماعت ہیں، وہ اہل الحدیث ہیں۔ ان کو سلفی کہہ لیجئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سلف صالحین کے منہج کو اپنائے ہوئے اور اسی منہج کو لے کر دنیا کے اندر لا الہ الا اللہ کی تحریک کو برپا کیے ہوئے، ہر طرح کی ملاوٹ سے پاک۔ ہماری دعوت ہر طرح کی ملاوٹ سے پاک۔ ملاوٹ کئی طرح کی ہوتی ہے۔ ایک دودھ دینے بیچنے والا دودھ کے اندر گھڑے کا پانی ملا دے، یہ بھی ملاوٹ کر رہا ہے۔ ایک دودھ بیچنے والا نلکے کا پانی ملا دے، یہ بھی ملاوٹ کر رہا ہے۔ ایک چلاک دودھی ہو، گوالا چلاک ہو، وہ کہ جناب یہ بڑا جھوٹا ہے، یہ نلکے کا پانی ملاتا ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ گھڑے کا پانی ملاتا ہے۔ میں ملاتا تو ہوں لیکن زمزم ملاتا ہوں۔ ہم کہیں گے تو بڑا فراڈیا ہے، تو یہ نلکے اور گھڑے والے سے بڑا فراڈیا تو ہے کہ زمزم کے نام پہ پبلک کو دھوکہ دے رہا ہے۔ ہر کسی نے لا الہ الا اللہ کے پیغام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوڑی ہوئی دعوت میں کسی نے کسی کی ملاوٹ کی، کسی نے کسی کی ملاوٹ کی۔ اہل حدیث، اہل السنہ وہ جماعت ہے جو خالص اس تحریک کو، اس دعوت کو، اس پیغام کو اپنے سینوں میں محفوظ کیے ہوئے اور اس میں کسی قسم کی ملاوٹ کو برداشت نہیں کرتے۔ لوگو یاد رکھو حق ایک ہے، حق کبھی دو نہیں ہوا کرتے، حق کبھی دو نہیں ہوا کرتے، حق ایک، اور وہ ایک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پیغام دینے والے وہ جو صحابہ کے منہج پہ یہ پیغام دے۔ یہ دو نہیں ہو سکتے۔ یہ بیماری بڑی عام ہو گئی، آپ بھی ٹھیک ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، جڑا جتھے لگا ہے ٹھیک ہی لگا ہے، جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے۔ جب چوری ہوتی ہے ایف آئی آر کیوں کٹواتے ہو؟ جب چوری ہوتی ہے پولیس کے پاس کیوں جاتے ہو؟ جو جہاں لگا ہے ٹھیک لگا ہے۔ چور نے روٹی نہیں کھانی، اس نے پیٹ نہیں بھرنا، وہ چوری کرتا ہے ٹھیک ہے۔ اگر یہ مسئلہ دنیا کے بارے میں نہیں مانتے تو پھر یاد کرو دین اسلام وہ حقیقت ہے کہ یہاں پہ حق ایک ہے، باقی سب غلط۔ 2 + 2 4، 2 + 2 5، 2 + 2 6، 4 والا ٹھیک ہے، 5 والا بھی غلط ہے، 6 والا بھی غلط ہے۔ اور اگر کوئی استاد، کوئی پروفیسر ریاضی کا یہ کہے 2 + 2 4 بھی ٹھیک ہے، 5 بھی ٹھیک ہے، 6 بھی ٹھیک ہے، اس پروفیسر صاحب کی چھٹی ہو جائے گی۔ باقی سب غلط ہے، ایک ٹھیک ہے۔ ارے سب غلط ہیں، ایک ٹھیک ہے، اور وہ ایک وہ ہے جو مصطفیٰ علیہ السلام کے راستے پر ہے، وہ اہل سنہ ہے۔ اگر شیعہ ٹھیک ہے تو بریلوی غلط ہے، اگر بریلوی ٹھیک ہے تو دیوبندی غلط ہے، اگر دیوبندی ٹھیک ہے تو اہل حدیث غلط ہے، اور اگر اہل حدیث ٹھیک ہے اہل السنہ ٹھیک ہے، باقی سب غلط ہے۔ یہ چوں چوں کا مربع نہ بناؤ، یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، سب غلط ہے۔ جو قرآن و حدیث پہ چلتا ہے وہ ٹھیک، جس کی تصدیق اللہ کی کلام
مصطفیٰ کے فرمان سے ہو جائے وہ ٹھیک، اور جو قرآن و سنت سے ٹکرا جائے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ غلط ہے۔ اس یقین کو اپنے دل میں اتاریے۔ میرے شیخ، میرے استاد حافظ عبداللہ بہاولپوری رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، ان کے استاد قادیانی تھے، وہ اپنے استاد کو دعوت دیتے رہتے۔ ایک دن ان کے استاد نے کہا عبداللہ استخارہ کر لیتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں اللہ اگر عبداللہ حق پر ہے تو مجھے بھی تو اس کے راستے پہ چلا دے، تو دعا کر اللہ اگر میرا استاد قادیانی مذہب پہ حق پر ہے مجھے قادیانی بنا دے۔ حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں نے کہا آج تو بڑے کمال کی بات ہو گئی، آج مسئلہ سمجھ آ گیا، بہت اچھی بات استاد نے کی۔ میں نے خوشی خوشی جا کر اپنے والد صاحب کو حافظ نور محمد رحمت اللہ علیہ کو کہا کہ ابا جان استاد جی نے یہ پیغام دیا ہے کہ یوں کرتے ہیں، استخارہ کر لیتے ہیں۔ کہا میرے ابو کہنے لگے بیٹا سب سے خطرناک تیر تیرے استاد نے آج مارا ہے۔ کہا میں بڑا حیران، اس میں خطرناکی والی کیا بات ہے؟ کہا اس نے تیرے دل میں یہ شک پیدا کر دیا، پتہ نہیں میں ٹھیک ہوں یا یہ ٹھیک ہے، یہ شک کا جرثیمہ اس نے تیرے دل میں اگا دیا، یہ سب سے بڑی خطرناکی والی بات ہے۔ حق قال اللہ وقال الرسول، اس کے علاوہ جتنی ملاوٹیں ہیں وہ باطل ہیں، حق صرف ایک ہوا کرتا ہے، دو حق نہیں ہوا کرتے، تین حق نہیں ہوا کرتے۔ آج بہت سے لوگ اس بیماری کا شکار ہو گئے، یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، ان کے پیچھے بھی پڑھ لو ان کے پیچھے بھی پڑھ لو، ہر کسی کے پیچھے ہو جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں اندھے ڈرائیور کی ٹیکسی میں سوار ہوں گے، اگر ٹیکسی کا ڈرائیور اندھا ہو اس کی گاڑی میں بیٹھو گے، اگر یہ ڈر ہے کہ یہ اندھا ہے مرے گا اور مارے گا، تو جو مشرک ہے، جو بدعقیدہ ہے، جو بدعتی ہے اور اس کی بدعت اسے کفر تک لے کے جا رہی ہے، یہ ایمان کا اندھا ہے، یہ عقیدے کا اندھا ہے، اس کے پیچھے نہ پڑیے، اس کی اپنی نہیں ہو رہی، آپ کی کہاں ہوگی۔ آئیے میں بتاتا ہوں حق والے کون ہیں۔ اگر ایک اللہ کو سجدہ کرنے والوں کو آپ حق والا جانتے ہو، پھر یاد کر لو جو قبروں پہ سجدہ کرتا ہے، جو قادری کو سجدہ کرتا ہے، جو پیروں کو سجدہ کرتا ہے، وہ باطل ہے۔ کیا حالت ٹھیک ہو؟ یا اللہ مدد کہے، اگر یہ حق والا ہے تو یا علی مدد کہنے والا، یا رسول اللہ مدد کہنے والا باطل ہے۔ اگر اللہ کے لیے قربانی کرنے والا حق پر ہے تو پھر یاد کریں قبروں پہ قربانی کرنے والے، پیر شاہ جمال، کوکڑ گھینتے پتر ڈیر تالال، یہ نعرہ لگانے والے، یہ باطل ہیں، یہ حق پر نہیں ہے۔
اگر اللہ کو ماننے والے، اللہ کی توحید کو سمجھنے والے حق پر ہیں تو شرک کرنے والے باطل ہیں. اگر بیت اللہ کا طواف کرنے والے حق پر ہیں تو لال شہباز قلندر کی درگاہ کا طواف کرنے والے باطل پر ہیں. یہ دونوں ٹھیک نہیں ہو سکتے. ایک ٹھیک ہے جو بیت اللہ کا طواف کرے، یا تو وہ ٹھیک، یا جو لال شہباز کی درگاہ کا طواف کرے وہ ٹھیک. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنے والے حق پر ہیں کہ جنت کا دروازہ سب سے پہلے رسول اللہ کھلوائیں گے، اگر یہ ٹھیک ہے تو پاک پتن کے گدی نشین کے آنے پہ پاک پتن میں جنتی دروازہ کھلوانے والے باطل پر ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہیں. دو ٹھیک نہیں ہو سکتے، دو حق والے نہیں ہو سکتے. حق والا ایک، دوسرے سب غلط. اور حق والا وہ ہے جو منہج صحابہ پر زندہ ہے. اگر اللہ سے اولاد مانگنے والے ٹھیک ہیں، آپ کا ایمان کہتا ہے اللہ سے مانگنے والے اولاد، اپنے بیٹوں کا نام عبداللہ عبد الرحمن رکھنے والے ٹھیک ہیں، تو ابن شاہ کے دربار پہ لکڑی کے عضو کو اپنے استعمال کر کے یہ عقیدہ رکھنے والے باطل پر ہیں کہ یہاں سے بابے کی کرامت سے اولاد ہو جاتی ہے. یا تو اللہ سے مانگنے والے ٹھیک، یا قبروں سے مانگنے والے ٹھیک. لوگوں، یہاں مسئلہ امین رفع دین کا نہیں ہے. جس کو مرضی امام بنا لو، جس کو مرضی اپنا شیخ بنا لو، جس کو مرضی اپنی جماعت کا قائد بنا لو، جس کے پیچھے مرضی نماز پڑھ لو. یہ مسئلہ امین رفع دین کا نہیں، یہ مسئلہ ایمان کا مسئلہ ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے، توحید کا مسئلہ ہے. اپنے باپ کے دشمن سے محبت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو رب کے ساتھ شرک کرنے والے سے محبت کے لیے کیسے تیار ہوگے؟ عقیدہ وحدت الوجود وہ عقیدہ ہے. شیخ صالح فوزان حافظہ اللہ فرماتے ہیں، نصارہ کے کفر سے بڑا کفر، نصارہ کے کفر سے بڑا کفر وحدت الوجود کا عقیدہ رکھنا ہے. یہ عقیدہ احمد رضا خان بریلوی صاحب کا بھی، یہ عقیدہ علماء دیوبند کا بھی، یہ عقیدہ امداد اللہ مہاجر مکی کا بھی. اگر یہ عقیدہ رکھنے والا بندہ ایمان کی حالت پہ نہیں ہے، وہ غلط ہے، تو ٹھیک وہی ہوگا جو خالق اور مخلوق میں فرق کرے گا. یہ نہیں ہو سکتا ایک اس عقیدے کو کفر کہے وہ بھی ٹھیک، اور ایک اس عقیدے کو ایمان کہے اور وہ بھی ٹھیک ہو جائے. ایک گروہ کہے اللہ عالم الغیب ہے، اور ایک کہے نہیں، اللہ کے ساتھ ساتھ ہمارے نبی، ہمارے پیر، ہمارے بابے، ان کو بھی علم غیب ہے. اگر اللہ کو عالم الغیب ماننے والا ٹھیک ہے تو دوسرے کو غلط مانا جائے گا، اس کو اپنا امام نہیں بنایا جائے گا. دونوں ٹھیک نہیں ہو سکتے. جہاں علماء بریلی نے یہ عقیدہ رکھا بزرگوں کے علم غیب کا، وہیں علماء دیوبند نے بھی یہ عقیدہ رکھا. اشرف علی تھانوی صاحب ارواح ثلاثہ میں لکھتے ہیں کہ ان کے پیر کے مرید کے پاس تعویذ لینے آتا تھا، عورتیں آیا کرتی تھی. وہ جب تعویذ لیتے ساتھ بتا دیا کرتے تھے تیرے گھر میں لڑکی ہوگی، تیرے گھر میں لڑکا ہوگا، اور جو وہ کہتے تھے وہی ہوتا تھا. تو عبداللہ صاحب سے کسی نے کہا جو آپ فرماتے ہو وہی ہوتا ہے، کیا وجہ ہے؟
کہا میں کیا کروں, بچہ پوری شکل کے ساتھ میرے سامنے آ جاتا ہے, میں ویکھ کے دس دینا منڈا ہے کہ کڑی ہے, میرا کیا قصور ہے. لڑکا میرے سامنے آ جاتا ہے, لڑکی میرے سامنے آ جاتی ہے. ہم کہتے ہیں یہ پرانا چلتا پھرتا الٹرا ساؤنڈ. ان بیٹوں کے نام پہ تعویذ دینے والوں سے بچو, اولاد نرینہ کے نام پہ تعویذ فروشوں سے بچو. اور اگر ہماری باتوں پہ یقین نہیں تو 4 دن پہلے پاکستان ایکسپریس ٹی وی کا 6 سے 7 بجے کا پروگرام فرنٹ لائن دیکھ لیجئے. گجرانوالے کا پیر سلیم قادری گرفتار ہوا ہے, اور یہ ظالم مشہور تھا گجرانوالہ میں, اولاد نرینہ جس کو نہیں ہوتی پیر سلیم قادری کا تعویذ لے لے اس کو اولاد نرینہ ہو جائے گی. اور یہ اتنا بڑا مجرم, اتنا بڑا خبیث انسان تھا, یہ کہا کرتا تھا تعویذ لینے جو آیا کرتی تھی کہ میں تعویذ بنا کر تمہاری کمر کے نیچے رکھوں گا, پھر میری شکل میں ایک روحانی بابا آئے گا, شکل میری ہوگی, میں نہیں ہوں گا, وہ روحانی بابا آ کے وہ روحانی منتر کرے گا, اور پھر آپ کے پیٹ میں بیٹا پیدا ہوگا. اور وہ ایک چرپائی بڑی اس نے رکھی ہوئی جس کا نام روحانی بستر رکھا ہوا, اس پہ عورتوں کو لٹاتا. ایکسپریس ٹی وی کی ویڈیو میرے پاس موجود ہے, 300 عورتوں کے ساتھ یہ خبیث انسان بدکاری کر چکا ہے. یا خدایا جہاں بنا ہوا ستارے میں مارکا معاف کرنا. نور کی برسات ہے اور یہاں سے بیٹے بھی ملیں گے اور بانجھ پن بھی دور ہوگا. اس کے بعد جو ہے وہ ایک تعویذ بنایا کرتا تھا, اور تعویذ کو جو ہے وہ خاتون کے پشت کے نیچے رکھتا تھا. اور ہم نے آپ کو اب تک یہ اس لیے دکھایا کیونکہ یہ اس میں کوئی ایسا نہیں, صرف انہوں نے خاتون نے پورے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور اس کی پشت کے نیچے یہ جعلی پیر, اس طرح کے ہزاروں جعلی پیر پاکستان میں ابھی بھی تعویذ رکھتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ کا نام وہ لیتا تھا, اور آپ نے سنا خداوند تعالیٰ کے نام کی آیات وہ بولتا تھا, اور اس کے بعد ایک مکروہ فعل کرتا تھا. کہتے تھے کہ آپ بیٹا دیں گے ان کو؟ نہیں سر, میں سال پہلے سر دام بند کر دیا, پچھلے روزوں میں سر میں نے بند کر دیا تھا کام سارا. جی سر, ہاں سر پتہ نہیں کتنی خواتین کو آپ نے اپنی زندگی کا نشانہ بتائیں؟ ہمارے پاس 27 کی مووی ہے. بس سر جتنی آپ کے پاس ہے. اس سے پہلے بھی کوئی میڈیا آیا, کیا کیا آپ نے؟ نہیں سر, پہلے جب میرا کارڈ گم ہوا تھا میموری کارڈ, ہمارے کارڈ آپ کا ملا, پھر بندوں نے ان کو 40,000 روپیہ دیا ہے, انہوں نے پورا ڈاٹا ضائع کر دیا. اسی سے پتہ نہیں کس نے پھر اپنے پاس رکھا ہوا تھا. جی آج اس نے پھر دوبارہ آپ کے پاس بھیج دیا. آپ مانتے ہیں آپ سے غلطی ہوئی, اللہ کو اب رمضان شروع ہو گیا ہے, آپ سمجھتے ہیں اللہ سے معافی مانگتے ہیں؟ جی سر, میں نے سر پچھلے روزوں کا میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں. یہ تعویذ فروش, یہ درگاہیں آباد کرنے والے, یہ میں کہا کرتا تھا یہ ایمان کے بھی ڈاکو ہیں, یہ عزت کے بھی ڈاکو ہیں. اور اس خبیث کی خباثت کہاں تک بڑی ہوئی تھی, اس ظالم نے روحانی بستر کے کارنر پر ایک خفیہ کیمرہ فٹ کیا ہوا تھا, عورتوں کے ساتھ بدکاری کر کے اس کی ویڈیو بھی بنایا کرتا تھا. اولاد دینے والا اللہ ہے, یہ پیر, یہ بابے, یہ تعویذ فروش, یہ من کے فروش دشمن ہے ایمان کے, دشمن ہے عقیدے کے, دشمن ہے توحید کے. ان کے دامن سے اپنے آپ کو بچائیے. اہل شرک سے اپنے مفادات کی خاطر دوستی کا ہاتھ بڑھانے والوں, اللہ کے لیے اس پیغام کو سمجھو, حق ایک ہے, حق کو غلط ملت نہ کرو, چوں چوں کا مربع نہ بناؤ, حق ایک, باقی سب باطل. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو حجت ماننے والے حق پر ہیں تو نبی کے فرمان کو چھوڑ کر اپنے امام کی ہر بات کو حق پہ ماننے والے غلط ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ایمان پہ قائم رکھے, توحید پہ قائم رکھے, موت دے تو اس حال میں دے. اللہ ہم سے راضی ہو, ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا